السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے سورۃ الفجر شروع کی اور اس کی 14 آیتیں الحمدللہ پڑھ لیں۔ آج 15ویں آیت سے درس ہمارا شروع ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت عطا کرتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی، مجھے ذلیل کیا۔ کھلا، ایسا ہرگز نہیں۔ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے ہو۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اذا دکت الارض دکا دکا، یقیناً جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صف باندھ کر آ جائیں گے۔ میرے محترم معزز ساتھیوں، اس میں پہلی جو آیت آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ یہ کافر کی صفت ہے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے نزدیک عزت و ذلت کا معیار دنیاوی مال کی کمی اور زیادتی ہے، جبکہ مومن اس کے نزدیک عزت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی اطاعت سے نوازتا ہے اور ایسی توفیق دیتا ہے جس سے وہ آخرت کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، دنیا میں جو لوگ جس مال و دولت کے ملنے کو، آل و اولاد کے ملنے کو جو عزت سمجھتے ہیں ان کے لیے، اور اسی طرح نیکیوں سے دور ہو کر، اللہ کی اطاعت سے دور ہو کر دنیا کے چند آسائش اور آرام کے سامان ان کے پاس ہو جائیں تو اسے عزت سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ ذرا غور کریں۔ کیا فرمایا؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کافر کی صفت ہے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار دنیاوی مال کی کمی اور زیادتی ہے۔ معیار کمی اور زیادتی مطلب دنیا میں مال کسی کو زیادہ ملا تو سمجھتا ہے کہ یہ عزت ہے، دنیا میں اگر کسی کو مال کم ملا تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ اس کی ذلت ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مومن، اس کے نزدیک عزت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنی اطاعت سے نوازے اور اسے ایسی توفیق دے جس سے وہ آخرت کی خوشنودی حاصل کر لے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس پر اپنی نعمتوں کی برکھا برسائے، کس پر؟ مومن پر، تو وہ اور زیادہ اس کی حمد و ثنا اور شکر بجا لانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو نیکی کا کام کرنے پر
کسی کو طعنہ دیتے ہو، اچھا کام کرنے پر کسی کو برا کہتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مجھے تو اور تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو دینی محفلوں میں شریک ہو کر درس سنتے رہتے ہیں، نصیحتیں سنتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کا کچھ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک بھائی مثال کے طور پر اس کا نام عبداللہ ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی، اس نے اپنے ایک مسلم بھائی عبد الرحمن کے حق میں کوئی کوتاہی کی، کوئی غلطی کی یا نہیں بھی کی، لیکن سوموار کا دن ہے یا جمعرات کا دن ہے یا لیلۃ القدر کی امید ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی طرف توجہ فرمائیں گے، گناہ معاف کریں گے، ایسے موقع پر کوئی آدمی کہے میرے بھائی میں آپ سے اللہ کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی معاملہ ایسا ہو گیا جس سے آپ ناراض ہوں تو دنیا ہی میں معاف کر دیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے۔ ایسا کہنا اچھا ہے برا ہے؟ ہاں اچھا ہے، جی ہاں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی تقصیر کسی کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن ہمارے سماج میں کچھ لوگ کیسے رہتے ہیں، یہ دیکھو لوگوں کے سامنے کیسا ذلیل ہو رہا ہے، اپنے آپ معافی مانگ کے کس طرح سے کمینہ ہو جا رہا ہے، اس طرح سے طعنہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا طعنہ دینے والوں اللہ سے ڈرو، ذرا اللہ سے ڈرو۔ نیکی کی طرف آنے والے، اچھا کام کرنے والے، ان کو طعنہ دینا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اصل عزت یہ ہے کہ اللہ نیکی کرنے کی توفیق دے، اصل عزت یہ ہے کہ اللہ ایسی توفیق دے جس سے ہماری آخرت بن جائے، ساتھ ساتھ دنیا کی بھی اگر نعمتیں مل جاتی ہیں تو یہ اللہ کا اور فضل ہے، اس پر ہمیں اور زیادہ شکر، اس کا حمد، اس کی ثنا بیان کرنا چاہیے۔ یہی آیت اور اس کے بعد میں جو آیت ہے، اس سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے یہ قابل غور نکتہ ماخوذ ہے کہ انسان کو جب اللہ رب العالمین کچھ نعمتوں سے نوازتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی، اور اگر اس کو نعمتیں کچھ کم کر دے، روزی اس پر تنگ کر دے تو سمجھتا ہے کہ مجھے ذلیل کر دیا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بدعقیدگی کا رد کرتے ہوئے، اس کا جو اندھ وشواس ہے، اس کا جو غلط عقیدہ ہے، اس کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانے کے لیے اس پر اپنی روزی کے دروازے کھول دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک معزز و محترم ہے، جبکہ بات ایسی نہیں، بلکہ وہ آزمائش و امتحان ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ رب العالمین کسی کے لیے روزی کے دروازے کھول دے تو یہ اس شخص کے اللہ کے پاس بہت زیادہ نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اسی طرح جب اللہ رب العالمین ایک دوسری طرف بطور آزمائش اور امتحان کے اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں ذلیل ہے، تو بات ایسی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے، صحت دے کر بھی آزماتا ہے، بیماری دے کر بھی آزماتا ہے، خوبصورتی دے کر بھی آزماتا ہے، بدصورت بنا کر بھی آزماتا ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو کچھ ملا ہے تو بھی آزمائش ہے، کچھ اس سے چھینا گیا ہے تو بھی آزمائش ہے۔ ہر انسان کو اور بالخصوص مسلمان کو چاہیے کہ وہ جس کسی حالت میں رہے، نعمتوں میں رہے یا تنگیوں میں رہے، خوشحالی میں رہے یا پریشانی میں رہے، ہر حال میں اللہ کا کیا حکم بجا لانا ہے اس کو سمجھ کر اس پر غور و فکر کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے اس کے جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے راستے تنگ کر دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں ذلیل ہے، اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یعنی بات ویسی نہیں جو وہ سمجھ رہا ہے، نہ عزت کے بارے میں اور نہ ذلت کے بارے میں،
بے شک اللہ تعالی مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، اور رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے اس کے لیے بھی جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کے لیے بھی جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ ہر دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا ہی اصل ہے۔ جب مالدار ہو، خوشحال ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر فقیر ہو تو کیا کرے؟ صبر اختیار کرے۔ میرے معزز ساتھیو، یہ اللہ کے فضل و توفیق سے ہم پڑھ رہے تھے سورہ فجر کی چند آیات کی قابل غور تفسیری نکات۔ اس میں کچھ اور آیتیں ہیں جن کے معانی کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور جن کے اندر قابل غور نکات جو ہیں ان کو بھی جاننا انتہائی ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ میرے معزز ساتھیوں، مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یہ جو بات اللہ رب العالمین یہاں بیان فرما رہا ہے، انسانوں میں سے ان بہت سارے لوگوں کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے جو ضرورت مند مسکینوں اور فقیروں کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ ایسا کیوں نہیں ترغیب کیوں نہیں دیتے وہ لوگ؟ اس لیے کہ دنیا کی حرص اور اس کی شدید محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے۔ جب انسان آخرت کے بارے میں نہ سوچے اور اپنی آخرت کی فکر نہ کرے، اور وہاں ان یتیموں، مسکینوں، ان کا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو برکتیں عطا فرماتا ہے، جو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین خیر و بھلائیاں عطا کرتا ہے، ان کے بارے میں نہ سوچے تو پھر دنیا کی محبت کا جو برا نتیجہ ہے وہ اسی طرح نکلتا ہے کہ وہ نہ یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، نہ مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد موقعوں پر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حب المساکین، اے اللہ تو میرے دل میں مسکینوں کی محبت ڈال دے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، دعا فرماتے یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے زمرۃ المساکین میں سے اٹھا۔ اس لیے مسکینوں کا خیال کرنا، وہ چاہے رشتہ داروں میں سے ہوں یا باہر کے ہوں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہتا ہے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ موت کے وقت میں، موت کے بعد متعدد مرحلوں میں انسان یہ کہے گا کہ ہائے کاش میں دنیا میں رہتے ہوئے جب تک زندگی باقی تھی میری، اسی وقت میں کوئی ایسے کام کر لیا ہوتا جس کا مجھے آخرت میں ثواب ملتا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نافرمان اگر ہے تو شرمندہ ہوگا پچھلے جو گناہ کیے ہیں اس کو یاد کر کے، اور اگر نیکوکار ہے تو وہ اور خواہش کرے گا کہ کاش میں اور زیادہ نیکیاں کر لیا ہوتا۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو کیا ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مرتے وقت ایسا افسوس کریں؟ ہاں بھائیو، مرتے وقت ایسا افسوس کرنا زیادہ اچھا ہے یا ابھی اللہ نے جو زندگی دی ہے اس سے فائدہ اٹھا کے نیکیاں کرنا زیادہ اچھا ہے؟ اس لیے رمضان کے یہ آخری عشرے کے کچھ اور دن باقی ہیں، ان میں بھرپور فائدہ اٹھائیں اور زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آگے ایک اور آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ یہاں اطمینان والی روح جو کہا، یہ اس ایمان والی روح کے بارے میں جس کا دل ایمان پر پوری طرح مطمئن اور نیکیاں کرتے ہوئے پوری طرح مطمئن، ایسا یقین جس سے وہ مطمئن ہو اس طرح کہ ایمان میں شک کا ذرا بھی گزر نہ ہو۔ مطمئن کا معنی وہ جو اس دن کے بارے میں
یعنی آخرت کے دن کے بارے میں جو شخص ڈر کے وہاں آخرت کا خوف کھا کر پوری طرح نیکیوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، ایسا آدمی مراد ہے جو انشاءاللہ مرنے کے وقت میں بھی فرشتے اس کے پاس آئیں گے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس موقع پر اللہ کی رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے حاضر ہو کر اسے سلام کہتے ہیں، اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں اس موقع پر فرشتہ کہتا ہے اے پاک روح اخرجی، نکل آ تمہارے رب کی رضامندی کی طرف، اور وہ رب جو تمہارے اوپر غصہ نہیں ہے، الی روح و ریحان، بہترین راحتوں کی طرف، اچھی خوشبوؤں کی طرف تم نکل آؤ۔ مرنے کے وقت میں یہ خوشخبریاں کس کو دی جاتی ہیں؟ جو دل ایمان پر دنیا میں مطمئن رہا، نیکیاں کرتے ہوئے مطمئن رہا۔ اور آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کا کیا حال ہے؟ نیکیاں کرتے ہوئے بے چینی رہتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا حال کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی ان مبارک راتوں میں بھی اپنے موبائل پر گھنٹوں بھر بیٹھنے میں تھکان شاید نہ محسوس ہو، لیکن 2-4 رکعت زیادہ نمازیں پڑھنے میں، 2-4 صفحے قرآن کے زیادہ پڑھنے میں، ذرا بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں لیلۃ القدر کی ان راتوں کو غنیمت جان کر کسی بھی ایک رات میں سکون سے 5 منٹ بیٹھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ کم سے کم کہے ہوں۔ 100 مرتبہ کہنے میں 5-6 منٹ نہیں لگتے، لیکن اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ تو نیکیوں سے محبت ہونی چاہیے، ایمان پر دل مطمئن ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کا انجام بھی بہت ہی بہتر اور اچھا ہوگا۔ آئیے اس صورت کے اندر جو ہمارے لیے عمل کا پیغام ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ والشفع والوتر، تو یہاں اس سے مراد وطر بھی ہے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ رب العالمین وطر ہے اور وطر سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وطر حق ہے، جو وطر کی نماز نہ پڑھے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو وطر کی نماز پڑھا کرو۔ وطر کی نماز کم سے کم 1 رکعت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فمن شاء ان یوتر بواحدۃ فلیوتر ومن شاء ان یوتر بثلاث فلیوتر ومن شاء ان یوتر بخمس فلیوتر، جو 1 رکعت وطر پڑھنا چاہے 1 پڑھے، جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، جو 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، اس سے زیادہ 7، 9 وغیرہ بھی ہے۔ تو وطر کی نماز کی عادت ڈالیں، وطر کی نماز ضرور پڑھیں۔ لیکن بات آ گئی تو تھوڑا سا بیان کر دوں کہ اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہوئے وطر کی نماز پڑھ لیا ہے تو پھر رات کے وقت میں کبھی اس کی نیند کھل گئی یا وہ جاگتا ہی ہے کچھ کام میں، رات کے آخری حصے میں 2-4 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتا ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے نا اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، تم اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ، تو یہ صحیح ہے، مستحب ہے، یہ واجب کے حکم نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات پھر وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری میں ہے من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی فغفر او صلی فقبلت صلاته او کما قال صلاۃ التسلیم۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی 2 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، 4 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن دوبارہ وطر نہ پڑھے۔ دوسرا عمل کا پیغام یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کو کبھی کبھار کوئی ہدیہ بھی دیں، اس کے ساتھ میٹھی گفتگو کریں، اس لیے کہ اس کے اندر یتیم کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور اسی طرح تم کو مال سے بہت زیادہ محبت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں ایک آیت میں بیان فرمایا، تو ہم
اللہ کے مقابلے میں مال سے زیادہ محبت رکھنے والے نہیں ہیں، اس کا ثبوت دینے کے لیے صدقہ خیرات ضرور کرتے رہیں۔ اور پھر آخر آیت کی جو قابل غور نقطہ ہم نے پڑھا، یا ایھا النفس المطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ، تو اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا؟ بار بار رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یہ پڑھتے رہیے۔ صبح و شام پڑھنے کے اس کے الگ سے فائدے ہیں، اور اس کے کم سے کم 2 فائدے یاد رکھ لیں۔ ایک حدیث میں تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صدق دل سے یہ پڑھتا ہے اور اس کا مفہوم سمجھ کر پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن میں اس کو اپنے ساتھ جنت لے جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر عمل کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اللہ سے سوال کرو کہ اللہ آپ کی موت اچھی حالت میں کر دے، یعنی حسن خاتمہ کا سوال کرو، بری حالت میں کبھی ہماری موت نہ آئے۔ کیسی حالت میں موت آئے؟ اچھی حالت میں موت آئے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ جب دعا کریں گے تو کیا کرنا ہے؟ پھر دعا بھی کرنا ہے۔ اس کے اندر ہدایت کی باتیں یہ ہیں کہ ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی فضیلت کا کچھ علم ہوا، جس کی تفصیل دوسرے اور موقع پر بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اللہ کی تقدیر پر پوری طرح راضی ہونا یہ مومنین کے صفات میں سے ہے۔ دنیا میں مال کا زیادہ ملنا یہی اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کچھ مال کم مل گیا تو اللہ ہم سے ناراض ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اصل ہے یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں ہماری زندگی گزرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔